یہ جو الکوہلک خوشبو ہیں نا، الکوہلک، ان سے دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بیان شروع کر دیں. یہ جو آرگینک خوشبو ہے نا، خس ہو گئی، عود ہو گئی آرگینک، یا گلاب ہو گیا، یہ لگایا کریں، عادت ڈالیں. یہ جو آج کل الکوہلک خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ اول نظر میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اس سے دماغ خراب ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. تو ہمیشہ آرگینک چیزوں پہ آیا کرو، اس سے آپ کو سکون ملے گا. میرے ساتھ گاڑی میں اگر کسی نے پرفیوم لگایا ہوا ہو نا، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. گورے نے ہمارے کلچر کو، سوسائٹی کو، کھانے پینے کو، خوراکوں کو برباد ہی کیا ہے. بس اس نے سائنسی ترقی بہت کر لی ہے، اس سے ہمیں بہت فائدے ہوئے ہیں، لیکن باقی سب چیزیں اس نے برباد ہی کی ہیں. ہماری جو خوراکیں تھیں ان کا بھی بیڑا غرق کیا. ڈبل روٹیوں برگروں پہ ہمیں لگا دیا. یہ برگر اور ڈبل روٹی ہمارے تھوڑی تھے، یہ ہمارے باپ دادا کی خوراکیں تھوڑی تھیں. یہ ہمارے باپ دادے تو سرید کھاتے تھے، گوشت کے شوربے میں یہ سب چیزیں کھایا کرتے تھے. وہ تو انہوں نے کوئی خوشبوئیں جو ہماری اوریجنل تھیں وہ تو یہی تھی، عود ہے، خس ہے، گلاب ہے، یہ خوشبوئیں تھیں ہندوستان میں، عربوں میں آج بھی ہیں. ہمیں اس نے لگا دیا پرفیوموں پہ، جن سے ناک میں بھی چڑھتے ہیں، دماغ بھی بھاری ہوتا ہے، طبیعت میں بھی بوجھ آتا ہے. اور اتنی مہنگی، صرف اسٹائل ہیں بوتلوں کے، اس پہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں. تو جب میں آپ لوگ سے کہتا ہوں نا خوشبو لگا کے کبھی آؤ، تو خوشبو سے پرفیوم نہیں ہوتا، پرفیوم لگا کے نہیں آ جانا کبھی میرے پاس. تو ہمیشہ یہ آرگینک چیزیں. گلاب جو ہے نا، گلاب کی جو خوشبو، گلاب کا جو اوریجنل عرق ہے، اب چونکہ سستا ہے تو لوگ اس کو ویلیو نہیں دے رہے، لیکن آپ چند دن لگاؤ یا کمرے میں رکھو تو آپ دیکھو وہ کیسی دماغ کو سکون ملتا ہے اس سے. چنبیلی اتنی بہترین خوشبو. یہ چنبیلی کے جو سادہ پھول مل رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی گاڑی میں رکھ دو. آپ اپنی گاڑی میں رکھ دو. آپ دیکھو جب گاڑی میں بیٹھو گے ایسا خوشبو آئے گی، آپ کو اتنا سکون ملے گا. کمرے میں رکھ دو. آپ چنبیلی کے پھول جو ہے نا، یہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں، ان سے لے کے آپ کمرے میں رکھ دو تو اس میں وہ خوشبو سما جاتی ہے. تو آرگینک چیزوں پہ رہو. یہ جتنی پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں یہ صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. یہ دماغ کو سکون اول نظر میں بہت ٹائٹ لگتی ہیں، یہ دماغ کو سکون نہیں دیتی ہے. تو میں تو کمرے میں اسپرے بھی نہیں کرتا کبھی. جو آ رہے ہیں نا آج کل نئے نئے اسپرے، چنبیلی کا، گلاب کا مار رہے ہوتے ہیں، میں کبھی بھی نہیں کرنے دیتا گھر میں، کیونکہ اس میں بھی الکوہل ہے، اس میں بھی کیمیکل ہے، وہ آپ کے لنگس میں جا رہا ہے، آپ کے پھیپڑوں میں جا رہا ہے. تو عرق گلاب مل جائے کہیں سے، چنبیلی مل جائے، اس کا چھڑکاؤ مار دو بھائی. بازار کی پیکنگ کی چیزوں پہ کبھی بھی اعتماد مت کرو. کوئی چیز بھی کمپنی پیکنگ کی شکل میں دے رہی ہے، بس یہ اتنا کافی ہے اس کے نقصان دہ ہونے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اتنا کافی. یہ جو چنبیلی کے پھول باہر غریب آدمی لے کے کھڑا ہوتا ہے، یہ پیکنگ کی چیز نہیں ہے، کمپنی کی نہیں ہے. اس نے ادھر سے چوری کر کے توڑے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اجازت دی بھی ہوتی ہے اتنی چوری کی، تو وہ آپ خرید لو اس سے. وہ آپ، میں نے دیکھا صبح صبح وہ پھول توڑ رہے ہوتے ہیں، تو نہ توڑے گا تو شام تک ویسے ہی خراب ہو جائے گا. وہ آپ کبھی گزر رہے ہو، رات کی رانی کی خوشبو آتی ہے، کیا دماغ معطر ہو جاتا ہے یار. یہ ہے آرگینک. تو اپنے آپ کو سیٹ کر لو کس پہ؟ آرگینک چیزوں پہ. اور عود کے نام پہ آج کل مذاق بہت بک رہا ہے مارکیٹ میں. عود کے نام پہ آج کل مذاق بک رہا ہے، تو لوگ مجھے دیتے ہیں نا گفٹ، یہ اوریجنل عود ہے، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے اوریجنل نہیں ہے. اس سے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. عجیب سی ایک اسمیل ہوتی ہے اس میں، اول شروع میں بڑی اچھی لگتی ہے وہ، پھر آہستہ آہستہ اس سے بھی آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے. اوریجنل عود نہیں مل رہی. اوریجنل عود بہت زیادہ مہنگی ہے، اور اس میں بھی جب تک آپ کا ریلیشن نہ ہو، تعلق نہ ہو، وہ ملتی نہیں ہے. دکانوں پہ وہی چیز آپ کو مہنگی کر کے بیچ دے گا، اوریجنل نہیں ہوگی. خیر یہ خوشبو کو لے کے میں بیٹھ گیا، بیان شروع کرتے ہیں ہم لوگ. لیکن کچھ چیزیں خوشبو دیکھو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دو چیزیں ہی رکھی ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضرت انس سے بھی حدیث ہے کہ نبی نے دنیا کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ جائز تھا، حلال تھا. جیسے سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی تھا، سلیمان علیہ السلام کی ایک لگژری لائف تھی، بڑا خاندانی محل تھا ان کا، اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تاج ان کا، یہ بھی جائز ہے. لیکن ہمارے نبی کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی ایک رغبت جو تھی نا، وہ بھی نہیں تھی. مزاج ہو سکتا ہے کسی کا بھی،
تو اللہ نے ہمارے نبی کا مزاج ایسا بنایا کہ آپ کو دنیا کی طرف میلان تھا ہی نہیں. اس کی بہترین مثال, ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 40 سالہ بیوہ سے. اس کا مطلب دنیا پرستی تھی نہیں, اور پہلی شادی بھی تاخیر سے ہو رہی ہے, ورنہ عربوں میں تو جلدی نکاح کا رواج تھا. تو دنیا پرستی تھی نہیں, دنیا میں بس بقدر ضرورت پر اکتفا. تو ضرورت بیوہ سے نکاح سے بھی پوری ہو گئی, بس کافی ہے. پھر آپ نے 49 سال کی عمر تک نکاح نہیں کیا. لیکن دو چیزوں کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں, اور حضرت انس سے بھی حدیث ہے, کہ نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب. یہ چونکہ ہمارے مذہب سے اس حدیث کا تعلق ہے نا, اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ نے دنیا کی دو چیزوں کو میری نظر میں محبوب بنا دیا ہے. دو چیزوں کو, ایک کثرت نکاح, النساء, نکاح کی کثرت. اس سے پتہ چلتا ہے یہ آپ کو پہلے سے اس کی طرف رغبت نہیں تھی, لیکن اللہ نے نبی کی نظر میں اس کو محبوب بنایا. تبھی آپ نے 49 سال کی عمر میں جب اللہ نے اس عمل کو محبوب بنایا تو آپ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی, تو پھر آپ نے کثرت سے نکاح کیے. یہ محبوب کیوں بنایا؟ اس لیے کہ امت آپ کے اس عمل کو نہ لے کہ 25 سال سے لے کر آپ نے 40 سال تک 50 سال تک ایک زوجہ پہ اکتفا کیا, امت اس عمل کو فالو نہ کرے. کیونکہ اگر نبی کی نظر میں اگر وہی مزاج رہتا تو ہم بھی یہی کہتے بھائی کیا ضرورت ہے, بس ایک کرو, اور وہ بھی بقدر ضرورت, بس ضرورت ہی نہیں. تو اس کے اپوزٹ کروایا گیا تاکہ امت بھی کثرت سے نکاح کرے, اور اس سے بیوہ کو, طلاق یافتہ کو, کنواریوں کو ٹھکانہ ملے, نسل بڑھے, سوسائٹی سے برائی اور زنا کا خاتمہ ہو. ہمارے نبی کے بارے میں تو گناہ کا خطرہ نہیں تھا, لیکن صوفی مزاج لوگ اب 4 شادیوں پہ نہیں آتے, تقریریں کر کر کے تھک جاؤ. اگر نبی نے بھی ایک رکھی ہوتی تو ان کو کون سمجھاتا.